زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو یہ بات غلط بتائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے سزا کے نیچے بھیج دیا۔ یہ آپ کو پاکستان میں ہر ممبر سے، یونیورسٹیز کی بھی اور مساجد کی بھی، یہ والی غلطی آپ کو سننے کو ملے گی۔ ہمیں قرآن پاک 6500 آیتوں کے اندر کائنات دکھا رہا ہے، مگر ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دینا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ادھر پہنچے۔ قرآن پاک میں یتوبو کا لفظ صاف ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے آدم اور حوا کو، انہوں نے واقعی وہاں پہ ہی یہ کلمات دہرائے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توبہ قبول کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ ارض کا مطلب یہ چھوٹا سا کرہ نہیں ہے، یہ خالی اس زمین کی انٹائٹلمنٹ نہیں ملی تھی آدم علیہ السلام کو، یہ حدیث یہاں سے صاف بتا دیتی، اور قرآن پاک خود بتاتا ہے سورۃ طلاق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں، جتنے بنائے ہیں، اسی مثال پہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، ارض بھی بنائی ہے ہر آسمان میں۔ تو وہ جتنے بھی ٹیریسٹرل پلانٹس ہیں جس مرضی شیپ کے ہیں، وہ سارا کا سارا ارض کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ میں کیوں آپ یہ سلطان باؤ صاحب کی طرز پر ہے۔ میں نے شعر کہے ہیں، سنیے 2-4 بند آپ کو اور بھی سناؤں گا کہ یاری دی گل چھیڑنا یارا، یاری دی گل، ویسے بھی میاں محمد صاحب علیہ رحمت کے علاقے میں ہوں، آیا ہوا ہوں، تو میاں صاحب اور سلطان باؤ صاحب علیہ رحمت کی روح انشاءاللہ مجھ میں بولتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ یاری دی گل چھیڑنا یار، اج دے یار لٹیرے اڈن نوں پر تول دے رہندے، اڈن نوں پر تول دے رہندے، پنچھی جوں بنیرے اڈن نوں پر تول دے رہندے، پنچھی جوں بنیرے جے لبے تے پچھے پچھے، جے لبے تے پچھے پچھے، نہ لبے تے اگیرے جے لبے تے پچھے پچھے تے نہ لبے تے اگیرے جانی یار نصیر نہ مل دے، جانی یار نصیر نہ مل دے، تے نانی یار بتیرے جانی یار نصیر نہ مل دے، تے نانی یار بتیرے تے سچے یار، سچے یاروں کا کیا مقام ہے میرے نزدیک؟ سن لیں، میرے جو مخلص ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اس کے باوجود کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن وہ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو میرے گناہگار ہاتھ اٹھیں گے تو اگر وہ مجھے بخشے گا
تو میں اپنے دوستوں کے لیے ضرور بخشش کی التجا کروں گا. دعا کے سنیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے غوث کتب ہونا ضروری نہیں ہوتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس نے کہا عموم سے جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکار کا جواب دیتا ہوں. غوث کتب اپنی غوثیت کے حوالے سے ہاتھ اٹھائیں گے، نصیر الدین اپنی گناہگاری کا ہاتھ اٹھائے گا، اور جو جس کا مستحق ہو وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت گناہگاروں پر برستی ہے. ہوگی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو. میں عرض کرتا ہوں، ان کی میں قدر کرتا ہوں، اور آج ماشاءاللہ جہاں جہاں میرے خطاب کی آواز جاتی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا مجھے پیر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی، میں اس کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی شوق نہیں ہے میرے دل کے اندر کہ کوئی میرا مرید ہو. بس میں چاہتا ہوں کہ درد والے لوگ ہوں، محبت والے لوگ ہوں، ذکر یار چھڑے، درد کی ہوک اٹھے اندر سے، اور میں درد لٹاتا پھروں اور اللہ مجھے درد عطا فرماتا جائے. یہ ساری پیری مریدیاں یہ میرے جیب میں ہیں، ایسے پیر بھی اور ایسی مریدیاں بھی. یہ سارا علاقہ جو میاں محمد بخش کھڑی شریف والوں پر مرتا ہے آج بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی ان پر مرتا ہے. تو کس بات پر مرتا ہے؟ کیا تم نے ان سے بیعت کی تھی؟ سیف الملوک لکھ گئے، شعر کوئی درد والا کہہ گئے، دنیا تڑپ رہی ہے. سلطان باہو کے کلام پر دنیا مرتی ہے، کوئی سارے ان کے بیعت ہے؟ نہیں. جہاں میاں محمد بولے گا، جہاں سلطان العارفین حضرت باہو بولیں گے، دنیا کے دل اٹھیں گے تعظیم کے لیے. کوئی پیری، یہ پیری مریدی سے اونچا مسئلہ ہے. یہاں کے جو مرید ایسے ہوتے ہیں وہ وقت آنے پر اپنے پیر کے قدموں میں سر قربان کرتے ہیں، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پروفیشنل پیر ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے، ان کی ہوس صرف نذرانہ لینا ہوتی ہے، ان کی جیبوں کو تاڑتے ہیں، وہ ان سے غرض رکھتے ہیں اور یہ ان سے غرض رکھتے ہیں. یہ کوئی پیری مریدی ہے؟ جو قرآن کریم کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں یہ پیری مریدی نہیں ہے جو آج کل کی ہے. اللہ ماشاءاللہ، اللہ نے جن کو بچایا ہے ان کے لیے میں نہیں کہتا. تو میں عرض کر رہا ہوں سچے یاروں کے لیے کہ جگ جگ جیون یار سچیرے، جگ جگ جیون یار سچیرے، ویکھاں صدا اچیرے ہو. جگ جگ جیون یار سچیرے تے ویکھاں صدا اچیرے ہو. ٹکڑے دیکھیے، میں بنیادی طور پر عربی، فارسی، اردو کا شاعر ہوں. اللہ کے فضل سے 6-7 زبانوں میں شعر کہتا ہوں، لیکن میری پنجابی بھی دیکھیے ذرا. ویکھاں صدا اچیرے وسن گلیاں تے کھلن بوہے، وسن گلیاں تے کھلن بوہے، کدی نہ مکن پھیرے.
ਵਸਣ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਕਦੀ ਨਾ ਫੇਰੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਰ ਬਹਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਰ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਬਾਜ ਹਨੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਰ ਬਹਾਰਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸੀ ਦੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਨਾਲ ਉਸੀ ਦੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸੀ ਦੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਸਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਪੈਵਣ ਸ਼ਾਲਾ ਜਲਦ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਪੈਵਣ ਸ਼ਾਲਾ ਜਲਦ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਿਨ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਬਿਨ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦਿਲ ਤੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤੱਸਾਂ ਬਿਨ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦਿਲ ਤੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤੱਸਾਂ ایک دو بند اور بھی سناؤں گا پھر حضور کی بارگاہ میں ایک التجا بھی سناؤں گا وہ ایک نئی اور ہے وہ آپ نے نہیں سنی جھلی وا وچھوڑے والی تے ککھ چھڈے اس نا پلے کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہوں، حالانکہ ویڈیو یہ پروگرام پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں اور ہر جگہ جاتی ہے. پاکستان از اے کلیم کہ ہم آدم علیہ السلام کا مقصد پورا کرنے لگے. پاکستان کا کلیم ہے، اور انڈونیشیا کا کلیم یہ نہیں ہے، بنگال کا کلیم یہ نہیں ہے، افغانستان کا کلیم یہ نہیں ہے، عرب میں کسی ملک کا یہ کلیم نہیں ہے، پاکستان کا یہ کلیم ہے. تو جب پاکستانی یہ سمجھ نہیں سکتا نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، زیادہ بڑی جو ہے نا
بڑی غلطی ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ 25 کروڑ لوگ اگر یہ سمجھ جائیں، 1 کروڑ بھی سمجھ جائیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے تھے، تو یو مائٹ جسٹ بیکم دا پرپوننٹ ٹو دا بگر چینج۔ اور یہی مقصد ہے آدم کے بچوں کا، علیہ السلام کے بچوں کا، کہ ہم وہ والی اس کانٹریکٹ کے اوپر اپنے آپ کی تجدید کریں، جس کو جیسے میں اور آپ نے کبھی پاکستان کے موومنٹ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا، مگر ہمارے دادا اور دادی کو لٹرلی ایک ایک آیوٹا پتہ تھا کہ کیوں موومنٹ کر رہے ہیں۔ سو بالکل ایسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا کو پتہ تھا کہ کیوں آ رہے ہیں ادھر، تو ہم نے وہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ 5 دفعہ بتایا، اور 5 کی 5 دفعہ جہاں پہ بتایا ان سب کو اکٹھا کریں گے اور تب پڑھیں گے، ورنہ وہی ہوگا جو کہ زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو یہ بات غلط بتائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے سزا کے نیچے بھیج دیا۔ یہ آپ کو پاکستان میں ہر ممبر سے، یونیورسٹیز کے بھی اور مساجد کے بھی، یہ والی غلطی آپ کو سننے کو ملے گی۔ ذی شعور علماء کو دیکھیں، پوچھیں کہ قرآن پاک میں جب یہ پورا کا پورا واقعہ اپنی ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ سب سے پہلے بتایا۔ اللہ تعالیٰ تو کمپلیکیشن میں نہیں ڈالتے اپنی مخلوق کو، سمپل کرتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کیوں بنایا، ہم نے دنیا کی خلافت کے لیے بنایا، خلیفۃ الارض مقرر ہو گیا۔ باقی کی ساری مخلوقات جو ریاکشن دے رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی، کیونکہ آنر بہت بڑا تھا۔ آنر کا مطلب ہے کام بہت بڑا تھا اور مقصد بہت بڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس ٹائٹل کو لینے کے لیے 2 مخلوقات کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اس ٹائٹل کے لیے اس وقت کی مخلوقات پوری طریقے سے اپنا زور لگا رہی تھی۔ احادیث بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیتی ہیں بار بار، اور جو پارٹی جیت رہی تھی، دونوں پارٹیز کی لٹرلی لڑائیاں ہونی تھی، خون و خون ہوئے ہوئے تھے، سارے جنگیں ہوتی تھیں کہ ہمیں یہ ٹائٹل چاہیے۔ اور جب وہ پارٹی جیت گئی، ایک پارٹی ان میں سے جیت گئی، اور اس نے یہ سمجھا، اس کے سردار نے، فرشتوں کی پارٹی تھی یاد رکھیے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ناؤ وی ہیو ارنڈ اٹ۔ ارنڈ واٹ؟ یہ ہے سوال بھی پوچھا ہے سر نے ابھی کہ وہ کیا مقصد تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے ارن کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصول اللہ بتاتے ہیں، آنر اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مخلوق بنائی ہے، اس کو یہ ٹائٹل دے دیں۔ کوئی لڑائی نہیں کی ہوئی، ابھی کوئی جنگ نہیں کی ہوئی، لٹرلی اس وقت تو کوئی علم بھی نہیں حاصل کیا، ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس وقت اس وجہ سے ابلیس نے یہ ریاکشن دیا کہ اس کو تو میں سجدہ نہیں کرتا، میں نے تو ارن کیا ہے سارا آنر۔ یہ سمجھ لیں، یہ میں اور آپ یہ ابلیسیت دکھاتے ہیں اپنے تمام تر تقدوں میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اصولوں کے اوپر بھی اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمارے اصولوں پہ کار بند ہو جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک سائیڈ نوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آنر میں نے اپنے اس مخلوق کو دینا ہے۔ کیا آنر ہے؟ خلیفۃ الارض۔ اب جب آپ کو اس حدیث کے امبریلا کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 2 مخلوقات کی آپس میں مسائل چل رہے تھے، جنوں اور فرشتوں کے، اور پہلا انسان تخلیق ہو گیا اب، اور انسان کو یہ ٹائٹل مل گیا، تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے یہاں سے۔ ہم سب کو پتہ ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ فرشتے تمام سماوات میں ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارض کا مطلب یہ چھوٹا سا کرہ نہیں ہے، یہ خالی اس زمین کی انٹائٹلمنٹ نہیں ملی تھی آدم علیہ السلام کو، یہ حدیث یہاں سے صاف بتا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک خود بتاتا ہے سورۃ طلاق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں، جتنے بنائے ہیں، اسی مثال پہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، ارض بھی بنائی ہے ہر آسمان میں۔ تو وہ جتنے بھی ٹیریسٹرل پلانٹس ہیں، جس مرضی شیپ کے ہیں، وہ سارا کا سارا ارض کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ یہ صاف قرآن پاک کی آیت سے، احادیث کی روشنی سے، فرشتوں کی اپنی پریزنس سے یہ بات خود ہی پرزم پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سو اٹس اے ویری بگ ٹاسک جو آدم علیہ السلام کو ملی ہے ہمارے اوپر اس کرے میں، چونکہ ہم تو پیدا ہی اس کرے میں ہوں، اس کرے میں آ کے ہمارا ذہن چھوٹا سا یہ سوچتا ہے کہ تو ہماری تو لائف ہی ہے، ایٹماسفیئر کے اوپر جو جائیں گے تو ویکیوم ہے یا اسپیس ٹائم ہے، اور وی کین ناٹ بریتھ دیئر۔ ہمیں اس کا مطلب ہے جیل ملی ہوئی ہے اور جیل کے اندر میں ٹائم گزارنا، ادھر ہی شاید کوئی اخلاقیات کا معاملہ کرنا ہوگا، یا پھر جو بھی کرنا ہوگا ادھر معاشی معاشرتی انتظام یہاں پہ کرنا ہوگا، اخلاقی انتظام کرنا ہوگا، عدل کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے آدم کا مقصد، ذہن یہاں تک تو آ جاتا ہے،
مگر اگر پوری کی پوری سٹوری آپ سمجھ لیں، میں آپ کو ابھی بتا دوں، اگر میں یہ کسی فزکس کے برکلی کے یا اسٹینفورڈ کے پروفیسر کو یہ کہانی اس طریقے سے سناؤں، اس نے کہنا ہے آج میری دنیا کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے. اگر میں کسی آکسفورڈ کے بایولوجسٹ کو یا میتھمیٹیشین کو، جان لینکس کو یہ کہانی سناؤں، وہ کہے گا آج میری لائف کا میری لائف بدل دی تو نے، اب تو دیکھ سائنس کی سپیڈ کیا ہوگی، پروگریس کی سپیڈ کیا ہوگی. مگر مسلمانوں کو یہ والی کہانی میں کم از کم 5000 دفعہ سنا چکا ہوں، اور ہر بندہ آ کے اس پتلی سی نالی میں گھس جاتا ہے کہ نہیں یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر تو طلاق نہیں ہے کچھ، یا کوئی کہتا ہے میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لٹرلی اس وقت مسلمان مجھے کہتے ہیں میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے سر، آدم اگر کسی اور جنت میں بنے بھی تھے تو، ذوالقرنین اوپر گیا بھی تھا تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس کو میں انفیریئر سائیکالوجی بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو سپیریئر سائیکالوجی میں ایڈریس کر رہے ہیں کہ دیکھ پوری کائنات تجھے دی تھی میں نے، پوری کائنات تیرے تابع کر دی تھی، جہاں جہاں ارض ہے وہاں خلیفۃ الارض، ایک خلیفۃ الارض. یہ تھا ابلیس کا، وہ چھوٹی سی پلانٹ ارتھ کے پیچھے ابلیس آئے گا. یو تھنک دیٹس دا بگ فائٹ؟ دا ہول جیومیٹری آف دا یونیورس. سمجھیں اس کو کہ ہم نے ابھی خالی چاند پہ گئے ہیں، ہم تو ایٹماسفیئر چھوڑ دیا، چاند پہ پہنچ گئے. ہم نے تو ایٹماسفیئر تو خالی یہ لوہے کی مشین سے توڑ دیا، لٹرلی فاسل فیول. زمین سے تیل نکالا، پیٹرول بنایا، لوہے کے ایک چھوٹے سے راکٹ میں ڈالا اور ایٹماسفیئر چھوڑ دیا ہم نے، جس کے لیے کوئی خاص تاکت بھی نہیں کرنی پڑی ہمیں. لیس دین 100 years from when physics started, the concept of going out of the atmosphere to actually making it to the moon and now to Mars. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ طاقت ہے تو اٹھ کے اوپر آ کے دیکھ، تجھے بتاؤں سلطان اصل میں کون ہے. اور ہم واقعی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ مٹیریل سائنسز کی وجہ سے تابع، ہم پیدا ہی اس میں ہوئے نا، ہم تو پانی میں پیدا ہوئے. فزکس کے، بایولوجی کے، these 5 senses are big jail. یہ جیل ہے ہماری، یہ 5 حصے جو ہیں ہماری، یہ جیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلام حدیث میں اس جیل کو توڑے ہیں، لٹرلی توڑ اس سلاخوں کو اور نکل باہر. میں نے پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کا پرسپیکٹو کلیئر ہے. اگر آکسفورڈ، ہارورڈ کا فزکس کا پروفیسر ہماری یہ کہانی اس طریقے سے سن لے، اس نے تمام تر ڈیفینیشنز چینج کر دینی ہے، ناٹ آف بیسکس بٹ آف دی اپروچ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں توریت کی صرف جینیسس کی کتاب میں تھیں، اور نیوٹن، آئزک نیوٹن، انہی کو ساری عمر پوچھتا رہا کہ ان کی وجہ سے میں یہ اتنا بڑا وسعت دیکھ رہا ہوں، میں کائنات کی وسعت. وہاں سے وہ لاز کی سخت نکال رہا تھا، اس کیپیبلٹی کو انہینس کر رہا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانا. لٹرلی آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈز. ہمیں قرآن پاک 6500 آیتوں کے اندر کائنات دکھا رہا ہے، مگر ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دینا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ادھر پہنچے. قرآن پاک میں یتوبو کا لفظ صاف ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے آدم اور حوا کو، انہوں نے واقعی وہاں پہ ہی یہ کلمات دہرائے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توبہ قبول کر لی. یہ قرآن پاک کی آیتیں آپ سب کو پتہ ہے. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے توبہ قبول کی، میں اور آپ یہاں پہ جتنے مرضی گناہ کے کہنے میں نے توبہ کر لی ہے، تو ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ توبہ قبول ہوئی ہے. صرف اللہ خود جب بتائیں گے کہ میں نے قبول کر لی تب قبول ہوئی. تو قرآن میں تو اللہ نے بتا دیا میں نے آدم کی توبہ قبول کی. وہ اللہ کے پاس آ گیا، اللہ ان کے پاس آ گیا جب انہوں نے یہ کلمات دہرائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قولا اہبطوا، اللہ تعالیٰ نے شاف ہوا آپ نیچے اترو تم تینوں، آدم، حوا اور شیطان. صاف سمجھ آ گئی ادھر سے کہ دنیا میں تو نہیں تھا یہ سارا معاملہ، نیچے اترو. یہ ہے آپ کا دین جو پیک آف دا یونیورس کو سٹارٹنگ پوائنٹ لیتا ہے، عدن کو، کہ چھوٹا نہ سوچ لینا. تمہیں لاز بھی وہاں سے نکالنے ہیں، تھیوریز بھی وہاں سے نکالنی ہیں، پرنسپل اور پوسٹولیٹس بھی وہاں سے نکالنے ہیں. دا ریئل ایڈوینٹ آف ہیومن کائنڈ از دا ایکچوئل پروگرس. 1% بھی ہم 1 بھی ویری بگ نمبر ہم نے ہیومن کیپیبلٹی کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا، اور کیا ہے تو فزکس اور میتھمیٹکس کے تھرو کیا ابھی تک ان دس ریلم. اور وہ اس چھوٹی سی سنگولر ہیون کانسیپٹ کے اوپر وہ فزکس چلا رہے ہیں ابھی تک. سو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں اس تمہید کو اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ہم اس پورے جیومیٹری کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو میرے کیوں کا آنسر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ پورا انتظام کرنے نیچے جاؤ، پورا انتظام کر نیچے جا کے. کس چیز کا؟ ایک ایک انسان کو اوج دلوا. ہر انسان کی اوج میرا بیسک مقصد ہے، میرے باپ کا کانٹریکٹ ہے. یہ اپنے قبیلے کو
पूरी तरीके से अल्लाह तक पहुंचाना है, अपने इल्म, अपने उस मार्फत के थ्रू के उसने कैसे पहचान लिया सारा कुछ, अल्लाह की सारी निशानियां देख ली, अल्लाह की सारी निशानियों को ट्रांसलेट कर लिया। आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम, फिजिक्स अल्लाह की निशानी इंटरप्रेट कर रही है, हम देख नहीं रहे हैं, और बहुत ही थोड़ी कर रही है। इतना भी मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, मगर इतना तो दूंगा कि हाँ इसके अलावा कोई नहीं देख। अभी तक मुसलमान अपाहजों की तरह फिजिक्स के थ्रू मिराज, फिजिक्स के थ्रू आदम की ट्रैजेक्टरी, आना जाना नबियों का, इदरीस फिजिक्स के थ्रू, फिजिक्स की कैपेबिलिटी नहीं है। कोई रॉकेट पे नहीं कोई आदम नीचे आए थे, ना नबी इस्लाम को किसी रॉकेट साइंस से मिराज हुई थी, ना ही सवा का तख्त रॉकेट साइंस के थ्रू एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि वो एक अपाहज बेसिक 5 सेंसेस के ऊपर मुहित, टोटल मुकैयद, कैद हुई एक इंसान की लाचारी है इस वक्त की जो नेचुरल साइंस। बट वो इस वक्त हम मुसलमान इतने चिगिर गए, वो इससे भी बेहतर लगती है, सबसे बेहतर इस वक्त वो लगती है हमें।